تو سب سے پہلے دیکھیے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انگزائٹی کا اصل میں جو ہے وہ میننگ کیا ہے. وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو کہ بہت ہی اوتھینٹک آرگنائزیشن اور باڈی مانی جاتی ہے ان ٹرمز آف سائیکالوجی. تو اس کی ڈیفینیشن میرے سامنے. تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف فیئر, ڈریڈ اینڈ انایزینیس دیٹ may occur as a reaction to stress. اور اس کے علاوہ مزید anxiety is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. اس کے علاوہ مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview. تو اب ہم ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے فیلنگ آف فیئر. ثابت ہوا کہ انگزائٹی میں بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ فیئر کا ایلیمنٹ ہے. خوف کسی ایک کیفیت. لیکن صرف خوف انگزائٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. خوف ایک نیچرل ایموشن ہے. جیسے بچے کو کوئی جانور دیکھ کے خوف آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں, لیکن وہ خوف جب سر پہ سوار ہو جائے اور وہ خوف ایک مستقل آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے کسی چیز کو لے کے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر انگزائٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس میں کی ورڈ ہے خوف. اس کے بعد ہے ڈریڈ. ڈریڈ کہتے ہیں کہ ڈوم کی ایک فیلنگ, یعنی کہ میں تباہ ہو رہا ہوں اور انسان کو ٹوٹلی ایسی فیلنگ آئے کہ نا بس سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس میں ان ایزینیس ہے. ان ایزینیس کو ہم کہیں گے بے چینی کسی ایک کیفیت ہے کہ دل گھبرانے لگ جائے, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور ہمیں نا عجیب سے تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کو رات سوتے ہوئے دل بہت گھبراتا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اچانک سے, ٹھیک ہے نا. کروٹ لیتے ہیں تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان ایزینیس کی فیلنگ ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, رائٹ. تو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر یعنی کہ لوگوں میں جا کے, ایک محفل میں جا کے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کو پبلک اسپیکنگ سے بہت انگزائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ جو فیلنگ آف ان ایزینیس ہے, اور اس کی وجہ اسٹریس ہوتی ہے. انگزائٹی کی روٹ کاز اسٹریس ہے. اور پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ انگزائٹی از این ایموشن کیریکٹرائز بائی فیلنگز آف ٹینشن. انگزائٹی جو ہے یہ ایک ایموشن کا نام ہے جس میں ٹینشن کی فیلنگ ہے, ورڈ تھاٹس ہیں, بہت ہی پریشان کن تھاٹس اور بہت ہی پریشان کن خیالات آپ کو آتے ہیں اور آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا ہوگا. آپ کو برین فاگ ہو جاتا ہے ایک دم سے, ذہن کام کرنا بند ہو جاتا ہے, ہوائیاں نہیں اڑ جاتی, جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہوائیاں اڑ گئیں, اور آپ کو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, آ کے مجھے کچھ کہہ نہ دے. یا یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم آپ کو ڈر لگ رہا ہے گاڑی میری کہیں نہ لگ جائے, گاڑی کوئی مار نہ دے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیلنگز آف ڈریڈ بھی ہیں, فیلنگز آف ٹینشن ہیں, ورڈ تھاٹس ہیں. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے فزیکل چینجز لائک انکریز بلڈ پریشر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اولڈ ایج میں, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انگزائٹی بہت بڑھ چکی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ اس سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, موبائل فون ایڈکشن ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو ریپڈ سوشل چینج آئی ہے, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اچانک سے چینج ہوئے ہیں. ہر بندے کو 3 جابس کرنی پڑ رہی ہیں, ظاہر ہے اپنی فائنینشیل سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر اوور تھنکنگ کر کے فیوچر کے بارے میں. تو یہ جو ڈائنامک سوسائٹی کے چینج ہوئے ہیں نا, تو ان کو لے کے بہت زیادہ انگزائٹی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے. اور پھر ہماری کچھ خوراک بھی اس کی ذمہ دار ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بات اور بھی مزید کروں گا. تو اس میں فزیکل چینجز بھی ہیں, یعنی فزیکل چینجز یہ ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور اچانک سے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا. یعنی اس کی کوئی ایز سچ فزیکل ریزن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو, یعنی مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, لیکن بس اسے بیٹھے بیٹھے کبھی رات کو یا ویسے ہی کبھی بلڈ پریشر اچانک سے شوٹ کر گیا, اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ بس یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوا ہے. تو بہرحال اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں فزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں انگزائٹی میں.
پھر اس ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف انیز، بے چینی کی ایک کیفیت، سچ ایز وری اور فیئر، پریشان ہے بندہ اور بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور یہ مائلڈ اور سویئر ہو سکتی ہے، رائٹ. اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انگزائٹی کسی نہ کسی سٹیج آف لائف میں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لیٹ سے لڑکیوں کی بات کریں تو رشتے والے آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے تو انگزائٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا کسی سے ملتے ہوئے انگزائٹی ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ بہت زیادہ ایز اے سیلیبریٹی دیکھتے ہیں تو وہ اچانک مل جائے تو انگزائٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ہر انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں اینکشیس ہوتا ہے، رائٹ. اور ہر انسان کو پتہ ہے اپنا کہ اس کو کس چیز سے انگزائٹی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا جی وہ رکھنا چاہوں گا کہ فیئر اور انگزائٹی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. دیکھیں ان شارٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خوف میں اور انگزائٹی میں مین فرق کیا ہے تو سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی جو بیرونی فیکٹرز ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں سانپ کو دیکھوں گا مجھے خوف آئے گا، یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. میں جو ہے نا وہ کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتے دیکھوں گا میں خوف زدہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. یا میں کو بہت ہی ایسی مووی، ہارر مووی بچے دیکھ لیتے ہیں نا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ خوف ہے. تو وہ اس کو ابھی ہم انگزائٹی نہیں کہیں گے، کیونکہ انگزائٹی جو ہے یہ زیادہ تر انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے، اندرونی جو کیفیت ہے اور اندرونی وجوہات ہیں. اس اندرونی وجوہات میں بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں، جیسے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا. ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں سمپتھیٹک نروس سسٹم، پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم، اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں فائٹ اور فلائٹ سسٹم دیا ہوا ہے. فائٹ اور فلائٹ یہ سٹریس کا پورا فائٹ کرنے کا اور سٹریس مینجمنٹ کرنے کا ایک پورا میکینزم ہے ہمارے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے فیئر کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا. جیسے آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، واک کر رہے ہیں، اچانک سے سامنے سے آپ کو کوئی خوفناک سی چیز نظر آئی، ٹھیک ہے، اب ایک دم آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، خوف کی سی کیفیت آئے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رائٹ. تو یہ ہے جو ہے نا آپ کے اندر جو پیرا سمپتھیٹک آئی گیس یا سمپتھیٹک، ابھی مجھے ظاہر ہے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ان میں سے کوئی ایک سسٹم آپ کو اس پہ ورک کر رہا ہے. اور اس کے مد مقابل جو دوسرا سسٹم ہے وہ کچھ کیمیکلز ریلیز کر کے آپ کے مسلز کو ریلیکس کرائے گا اور آپ کی ہارٹ بیٹ کو نیچے لے کر آئے گا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے ایک نیچرل سسٹم ہمارا ہے. تو یہ جو اندرون میں ہمارے اندر جو انٹرنل کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہوتے ہیں انگزائٹی کے لیے، ٹھیک ہے. اگر ان کیمیکلز کا کچھ امبیلنس ہو جائے، فار ایگزامپل جو کورٹیسول کیمیکل ہے جو کہ ڈینجر کا کیمیکل ہے، ایمرجنسی سچویشن کا کیمیکل ہے، جن لوگوں میں کورٹیسول بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے ان کو انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریسرچز ہیں اس پہ بہت زیادہ، امریکہ کی ریسرچز ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور اسپیشلی جن پہ شاؤٹ کیا گیا، چیخو پکار کی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے، ان کو انگزائٹی بڑے ہو کے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جب آپ اس کو سمجھانے کے بجائے اس پہ چیخو پکار کرو گے، شاؤٹ کرو گے بہت زیادہ، تو اس بچے میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر لے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرے، بلکہ سمپلی اس کے برین سے کورٹیسول ریلیز ہوگا جو کہ ڈینجر اور ایمرجنسی کیمیکل ہے. اور یہ کیمیکل جتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ آئی کیو سپریسر بھی ہے. یہ کیمیکل یہ ہمارے آئی کیو کو سپریس کرتا ہے. اسی لیے اس ریسرچ کے مطابق وہ بچے جن کے گھروں میں بہت لڑائی ہوتی ہے، یہ میں سیم ریسرچ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، ماں باپ کے درمیان بہت لڑائی ہے یا بہت ہی برا ماحول ہے گھر کا، گالم گلوچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، بہت سیریس لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ان گھروں کے جو بچے ہیں ان کا آئی کیو بھی لو ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادر چلڈرن، اور ظاہر ہے کہ وہ بچے صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے اور فیوچر میں جا کے پھر انہیں انگزائٹی بھی
بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں میں ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگزائٹی بلڈ کیسے ہوتی ہے. یہ انٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی اس کی کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی, یعنی بایولوجیکل ریزن کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انٹرنلی ایک خوف ہے. اور مثال کے طور پہ ہم سائیکالوجی میں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس ایک چیز پڑھتے ہیں. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر یہ ہے کہ ایک چیز کی مطلب ایک فزیکل چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے ہارٹ میں پین ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہے اس چیز کی, لیکن اسٹل آپ کو پین فیل ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ای سی جی بھی چیک کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ ایکوگرافی بھی کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یو آر پرفیکٹلی فائن, نہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے, ای سی جی از آلسو پرفیکٹلی فائن, لیکن آپ اسٹل کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو کیفیت ہے ان کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز, جن کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہوتی لیکن اسٹل آپ کو فزیکل ایک پین یا ایک کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے ہو رہا ہے. اور انگزائٹی میں ایسے ہوتا ہے. انگزائٹی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے لگا, اور اسپیشلی جب پینک اٹیک ہوتا ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہے ہماری بریتھنگ ختم ہو رہی ہے, اور واقعی ہی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ سانس نہیں آ رہا ہوتا انہیں ان ایکسٹریم کیسز, اور لوگوں پہ بے ہوشی بھی ایک قسم کی طاری ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں جب چیک اپ کرایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی فزیکل کاز اس کی نہیں ہے, یعنی دیر از نتھنگ گوئنگ آن ان سائڈ دا باڈی جس نے کاز کیا ہو. تو یہ اس لیول پہ انگزائٹی اٹیک کرتی ہے کہ ود ان دا باڈی آبویسلی ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اس ایکسیپٹنس میں لے آتا ہے کہ واقعی ہی مجھے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے اور واقعی ہی میری باڈی میں کچھ چل رہا ہے, رائٹ. تو یہ اس لیول پہ بھی خطرناک حد تک اٹیک کر دیتی ہے. تو ان شارٹ میں نے آپ کو جو وجہ بتائی, جو ڈفرینس بتایا, وہ یہ ہے کہ فیئر جو ہے یہ ایکسٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہے مینلی, اور انگزائٹی جو ہے یہ انٹرنل ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے وہ بہت ڈفرینس ہے کہ فیئر جو ہے نا یہ شارٹ لیونگ ہے, اور انگزائٹی جو ہے نا یہ کسی فیوچر اورینٹیڈ ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور یہ ایک لانگ ایکٹنگ رسپانس ہے. اور اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے کہ اس فیئر کو جلد از جلد ڈیفیوز کیا جائے. جو فیئر یا خوف آپ کو لگا ہوا ہے, تو انگزائٹی میں بندہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا فیئر نکل جائے, اور اس جلدی میں اسے مزید انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایمپلیفائی ہوتی ہے, یہ انگزائٹی, یہ پریشانی, یہ بے چینی ایمپلیفائی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا ٹیکنیکلی انشاءاللہ دیکھنا ہوگا, اور اس کے سلوشنز بھی انشاءاللہ ہمیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے. تو آگے چلتے ہیں, کچھ ہم سائنس کی جو ہے نا جی وہ بات کر لیتے ہیں. اچھا اس سے پہلے انگزائٹی کی مزید کچھ آپ کو کازز بتاتا ہوں جو جنرلی نارمل لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے. ایک تو سویئر انگزائٹی ہے نا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے, یا لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا, وہ تو پینک اٹیکس ہیں. ہم ابھی نارمل جو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے, ہر بندے کو ہوتی ہوگی, مجھے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور اس کی کچھ کازز ہیں, اسٹریس, دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ, اور ظاہر ہے بندہ کسی انکمپلیٹ ٹاسک کا دباؤ لیتا ہے, اوور تھنکنگ کر کے کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے, یا کوئی پورا دن سٹریسفل ہے اس کا, صبح سے لے کے رات تک اس کا دباؤ لیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ, اور انسان کا دل گھبرانے لگے, اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے. اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے انگزائٹی کے ساتھ. اسی طرح انسرٹنٹی جڑی ہوئی ہے. انسرٹنٹی سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا, ٹھیک ہے نا, یعنی مستقبل کا خوف اور انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی, پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا, اور وہ بھی انگزائٹی پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. پھر کوئی انکمپلیٹ ٹاسک ہے اس کی انگزائٹی ہو سکتی ہے, اور یہ چونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے نا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے اٹیک کر دے گی, کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے, جو لاشعور ہے, وہ بہت ہی سیکریٹیو مینر میں ایکٹ کرتا ہے, رائٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو خیالات کی بہت فوقیت ہے. جیسے کہ دیکھیے میں آپ کو ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن القیم جو ہے, پہلے تو بتاتا چلوں گی ماشاءاللہ ہی از اے بگ اسکالر, اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد, اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں, یعنی
13ویں 14ویں صدی کے غالباً یہ اسکالر ہیں. اس دور میں انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے. تو زاد المعاد والیوم 2 پیج 325 آئی ایم کوٹنگ امام القیم. وہ کہتے ہیں دا پاسٹ کین نیور بی چینجڈ اور کریکٹڈ وتھ سیڈنس. ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے, غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا. بلکہ, اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے, انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا, لیکن ہم انشاءاللہ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ, رضا جسے کہتے ہیں, کنٹینٹمنٹ یعنی غنا, یعنی کہ راضی ہونا, ٹھیک ہے, رضا سے نکلا ہے. گریٹیٹیوڈ یعنی حمد, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا, شکر گزاری کرنا. پیشنس یعنی کہ صبر. a firm belief in destiny, ایمان بالقدر. اور the verbal recognition that everything occurs by the decree of God. verbally یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے, غم سے کیور نہیں کر سکتے, اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر. ماضی جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے. نمبر 1 کنٹینٹمنٹ, رضا, کہ میں کنٹینٹ ہوں, جو ہوا الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری لائف کے کنٹرولر ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ. اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے, رائٹ. اور تیسرا ہے پیشنس, صبر, صبر کے ساتھ ڈیل کرنا, یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے, خیالات آئیں گے, آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان, کیوں ہوا, میری ہی کوئی غلطی تھی. آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے, کیوں ہوا, یہ ہوا ہوگا, ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ تو صبر, ٹھیک ہے, خاموشی, الحمدللہ, گریٹیٹیوڈ, کنٹینٹمنٹ, میں راضی ہوں, اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر, چوتھی چیز ایمان بالقدر, کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے, یہ اللہ کی ڈکری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی, اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا, ماضی ہے. اب مجھے حال کا دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز, میں نے 4 کہا تھا, 5 چیزیں. 5ویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا, یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو, کاش نہ کہو, اور اگر نہ کہو, آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں, اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں, یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی, اس پہ سوچئے گا. اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے.